السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ آج میں پھر سے ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا ماحول کتنا بگڑا ہوا ہے اور یہ ظالموں ہم پر کتنے ظلم کرتے آ رہے ہیں۔ جناب والا حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں کچھ پنڈتوں نے چیلنج کیا۔ ایک پجاری تھا جس نے آگ جلائی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس آگ میں اپنی انگلیوں کو ڈالو۔ وہ پجاری جب سنتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ آگ میں جب اپنی انگلی ڈالیں گی تو یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم اس کی عبادت کرتے ہو اور یہ آگ تجھے ہی جلا دے گی؟ وہ فرماتا ہے ہاں، یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم اس کی عبادت کب سے کر رہے ہو؟ وہ فرماتا ہے کہ ہمارے باپ دادا، ہمارے خاندان والے یہ آگ کو نہیں بجھنے دیے، ہم بھی اس آگ کو نہیں بجھنے دیتے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ اتنے دن سے تم اس کی عبادت کر رہے ہو اور اس میں تم انگلی ڈالنے سے ڈر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ یہ انگلی مجھے جلا دے گی۔ وہ فرماتا ہے کہ ہاں، یہ انگلی مجھے جلا دے گی۔ پھر وہ پجاری کہتا ہے کہ آپ ہی اپنی انگلی کو اس آگ میں ڈال دیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اس آگ کی پوجا تو نہیں کرتا، ہم اس آگ کی عبادت تو نہیں کرتا، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس نے اس آگ کو پیدا کیا ہے۔ البتہ انہوں نے ایک بچہ کو اٹھایا اور اس آگ میں نہیں گئے بلکہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی تھی، اس آگ میں آپ اس بچے کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ جب اس آگ میں جاتے ہیں تو یہ پنڈت چیخو چلانے لگتا ہے، شور و غل کرنے لگتا ہے، حتیٰ کہ تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے پجاریاں جمع ہو جاتے ہیں۔ جب جمع ہوتے ہیں تو یہ اپنی بات کو بتاتا ہے اور یہ جتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے اب آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ چلو اس آگ کو بجھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ آگ جو ہے ان دونوں کو جلا دی ہوگی، ان لوگ دونوں راکھ میں تبدیل ہو گئے ہوں گے اور جناب والا وہ دونوں خاک میں تبدیل ہو گئے ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اتنے ہی میں جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے جب حضرت خواجہ غریب نواز باہر تشریف لاتے ہیں، جب اس پنڈت دیکھتا ہے تو بچے کو اپنے گود میں لیتا ہے اور جب اس کے بدن کو جانچتا ہے، اس کے بدن کو چھوتا ہے تو ٹھنڈے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے ساتھی ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اس آگ میں تو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمہ گئے تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، وہ محفوظ رہے، مگر یہ بچہ کیسے محفوظ رہ گیا؟ تو میرے بھائیوں، دیکھنا یہ ہے کہ یہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بچہ شہنشاہ ہندوستان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے اور ان کے برکت سے اس بچے کو کچھ نہیں ہوا، تو پھر آج کل کے جو کچھ ظالم ہیں وہ پھر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ یہ بھی انشاءاللہ قریب برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ جو پوری ساتھیوں، آپ پوری ویڈیو کو دیکھیے اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کی زبان سے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت کو سماعت کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سب منتر یاد کر کے آئے اور جب وہاں قریب پہنچے سرکار غریب نواز کے دو خادم ساتھ میں تھے، دو ہی تھے، دوڑتے ہوئے آئے خیمے میں، کہا حضور بڑی فوج آ رہی ہے، سارے پنڈت ہیں، سارے پجاری، وہ پتہ نہیں کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کہیں ان کا جاپ، ان کا منتر یہ اثر نہ کرے۔ سرکار غریب نواز نے کہا چلو چلتے دیکھتے ہیں۔ کہا حضور ایسے ہی جائیں گے؟ کہا نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب باہر آئے تو رام دیو نے پہلے ہی سے کہا تھا دیکھنا تو منتر زور سے پڑھنا، اور جب سرکار غریب نواز باہر آئے میدان کے پاس، ارے وہ پیشانی جمال رسول لے کر آئی، سبحان اللہ، شہزادہ علی کا ہے، فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ بے شک جب میدان میں آیا تو سارے پجاری جتنے تھے منتر چالو کر چکے، دیکھتے ہی درویش کو، لیکن سننے والوں نے بتایا وہ اپنا منتر بھول گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے، سارے کے سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئے اور جا کر کے جو بڑے دیو تھے گرو گھنٹال جی کے پاس کہیں آپ جو لے کر آئے تھے فوج، وہ بابا کا منتر پڑھ رہی ہے، ہمارا نہیں پڑھ رہی ہے۔ بابا نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے پالے ہوئے ہیں، میرے پالے ہوئے ہیں۔ بابا اتر کر کے آئے، غریب نواز کو دیکھا اور کہا یہ جو پڑھ رہے تھے یہ جھوٹ نہیں ہے، میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غریب نواز نے قبول بھی کیا۔